رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق اللہ العظیم۔ لائق تحسین، لائق حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ درود و سلام امام کائنات، امام المرسلین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ حضرات دی وقار، قرآن کریم میں سورہ مومنون کی اس آیت میں اللہ احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے انما خلقناکم عبثا کہ ہم نے تمہیں بے مقصد پیدا کیا ہے، وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور کیا تم یہ سوچ کر بیٹھ گئے ہو کہ تم ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے اس کا جواب قرآن کریم میں ہی دیا ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے میری عبادت کریں۔ لہذا اس آیت کریمہ میں سورہ ذاریات میں یہ مقصد واضح ہوا کہ ہم بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے۔ اب جب بے مقصد پیدا نہیں کیے گئے تو انسان کو اس دنیا میں اپنی زندگی میں ایسے امور کو انجام دینا چاہیے کہ جس سے اس کا ایک ایک لمحہ اللہ رب العالمین کی یاد میں گزرے، اس سوچ کے ساتھ کہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ دنیا عارضی بے ثباتی دنیا ہے، فانی دنیا ہے، اس میں جو عمل کروں گا، اس میں کیا گیا عمل میرا آخرت کے لیے ذخیرہ ہوگا۔ جب انسان اپنا یقین کامل اس کے مطابق بنا لے گا تو یقیناً ہر عمل کے وقت، ہر لمحے اس کے دماغ میں اللہ رب العالمین کی طرف سے دی گئی عقل و دانش میں یہ سوچ رہے گی کہ میں نے آخرت میں اللہ کے پاس پیش ہونا ہے۔ میں اس دنیا میں آیا ہوں، یہ ایک عارضی اور فانی زندگی ہے، میں دنیا میں مستقل رہنے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں نے اللہ کے پاس جانا ہی جانا ہے۔ آپ قرآن کریم کی دو آیات اس میں ملاحظہ فرمائیں۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ دنیا کی زندگی لہو و لعب ہے، یہ کھیل تماشا ہے۔ اس میں ایک مومن آدمی صحیح معنوں میں زندگی گزارتا ہے اور اس دنیا کو کھیل تماشا سمجھنے کی بجائے وہ اسے دار العمل سمجھتا ہے،
کہ میں نے اس دنیا میں رہ کر اچھے سے اچھا عمل کرنا ہے، جتنی میری زندگی رہی میں ایسے اچھے اعمال لے کر کل قیامت کے روز اللہ کے حضور پیش ہوں کہ اللہ کے ہاں مجھے کامیابی اور سرخ روئی حاصل ہو جائے۔ تو آخرت کا گھر اصل گھر دائمی گھر ہے۔ اللہ کہتے ہیں لو کانوا یعلمون، کاش یہ بات لوگوں کو سمجھ آ جائے، وہ صرف دنیا پہ قناعت کرنے کی بجائے حقیقت میں آخرت پہ قناعت کریں اور اس کی تیاری کریں۔ میرے عزیز دوستو، سورہ حدید ہے 27واں سپارہ ہے، 20 نمبر آیت ہے، اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ تم جان لو انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینہ، یہ دنیا کی زندگی اس کی حیثیت یہ ہے لہو ولعب، کھیل کود، کھیل تماشا، وزینۃ، یہ باہمی طور پہ زیب و زینت بنانا، بندہ کوئی اپنی زینت بناتا ہے، کبھی یہ نقش و نگار اپنے کپڑوں پہ کروائے گا ظاہری زینت کے لیے، کبھی اپنے مکانوں پہ، بلڈنگز میں، رہائش گاہوں میں نقش و نگار کرائے گا، جہاں کہیں رہتا ہے وہ اپنے لیے زینت کو پسند کرتا ہے، یہ دنیا کا کھیل ہے۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پہ فخر، ایک دوسرے پہ اس میں دوڑ، ایک دوسرے سے زیادہ پیسہ کمانا، ایک دوسرے سے زیادہ دنیا کی سہولیات کو حاصل کرنا، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کو پچھاڑ دینا، ایک دوسرے سے آگے نکل جانا، یہ دنیا کا کھیل ہے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور ہر شخص اس ہوس میں لگا ہوا ہے کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ دولت آ جائے، میرے پاس زیادہ سے زیادہ دنیا کی سہولتیں آ جائیں، میرے پاس زیادہ سے زیادہ جتنا میں سمیٹ سکتا ہوں، میرے پاس اولاد کی دولت بھی آ جائے، مال بھی آ جائے، دنیا ساری اکٹھی ہو جائے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو سورہ حدید کی 20 نمبر آیت میں بیان کی گئی۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میری بہنوں، جب یہ حقیقت ہے دنیا کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے ہمیں اس کی تیاری کا کس انداز سے حکم دیا یا کیسی حقیقت ہمیں دکھائی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے بتا رہے ہیں، دنیا کی حقیقت اور آخرت کی فکر کرنے کے حوالے سے کہتے ہیں، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبی، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑا، ایسے پکڑا جس طرح کوئی بڑا شخص اپنے چھوٹے کو نصیحت کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ذرا اٹینٹیو ہوں، ذرا میری طرف توجہ کیجئے۔ فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا اس طرح رہو جس طرح کہ ایک مسافر ہوتا ہے۔ میں اکثر اس حدیث کے تناظر میں یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلام آباد جانا ہو نا موٹر وے کے ذریعے، تو راستے میں جو ریسٹ ایریا سیال پہ، بھیرا پہ یا کلر کہار پہ یا چکری پہ بنے، تو ہم وہاں پہ رکیں گے کوئی 5 منٹ، کوئی 10 منٹ، کوئی 15 منٹ۔ کیوں؟ کیونکہ ہم وہاں کے رہائشی نہیں ہیں، ہماری منزل ہے اسلام آباد، ہم اس کے لیے رخت سفر باندھے ہوئے ہیں اور اس کی طرف جا رہے ہیں، ضروری حاجت اور ضرورت پوری کی آگے چلتی ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا مسافر خانہ ہے، عابر سبیل، یہاں پہ اس نے زاد راہ جمع کر کے جانا ہے، جو آخرت کے لیے وہ محفوظ رکھ کے لے کے جائے گا کہ وہاں پہ جا کے اعمال کی بھیک نہ مانگنی پڑے، دنیا میں سارا کچھ لے کر جائیں۔ وہ مسافر کتنا اچھا مسافر ہوتا ہے جو اپنی منزل پہ پہنچ کر، آپ حج عمرہ پہ جاتے ہیں، آپ کے جیب میں پیسے موجود ہوں، آپ کو کتنا سکون ہوتا ہے کہ میں نے اتنے کوئی 20-25 دن گزارنے ہیں،
میرے پاس سارے وسائل موجود ہیں، لیکن اگر آپ وہاں پہ پہنچ کر آپ کے پاس پیسہ ہی کوئی نہ ہو تو دنیا کی حیثیت دیکھ لیں کہ دنیا آپ کو کتنا دے دے گی۔ ہاتھ پھیلانے پڑیں گے، باتیں سننا پڑیں گی، سارا کچھ سننا پڑے گا، تو پھر شاید کچھ چند پیسے مل جائیں، لیکن وہ بھی ایک وقت کے لیے، سارے دنوں کے لیے نہیں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بھائیوں کتنی پیاری مثال دی، فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جس طرح ایک اجنبی ہوتا ہے، او عابر سبیل، یا ایک مسافر ہوتا ہے۔ اجنبی آدمی آپ کی کالونی میں آ جائے کرائے پہ رہنے کے لیے، ہم اس کو کالونی کی ممبرشپ نہیں دیتے، کہتے ہیں یار اس کی کون سا رہائش اپنی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، کب چلا جائے گا۔ یہ کیفیت ہے انسان کی۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہمیشہ اس کے بعد کہا کرتے تھے، کہتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب آپ صبح کر لیں تو کبھی شام کا انتظار نہیں کرنا، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو شام دیکھنی نصیب کر دے تو کبھی صبح کا انتظار نہ کرنا، جتنی نیکیاں اکٹھی ہوتی ہیں اسی رات کو ہی کر لو، کیونکہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وَخُذْ مِنْ صِحَّتِكَ لِسَقَمِكَ، اپنی صحت سے پہلے، اب اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت سمجھیے کہ آج یہ ساری کی ساری صحت، لمز، اعضائے جسمانی کام کر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں ہے، گھر جائیں صحت موجود نہ ہو، کون سے صحت کے ساتھ عمل کر سکیں گے۔ یہ ہمارے بزرگ جو چیئرز پہ بیٹھے نمازیں پڑھتے ہیں، آپ ان کو پوچھئے جو فزیکلی، جسمانی لحاظ سے زمین پر سجدہ کرنے کا مزہ آتا ہے، بھلا کرسیوں پہ آتا ہے؟ نہیں آتا، لیکن کیا کریں، صحت اجازت نہیں دیتی۔ اسی لیے کہا خذ من صحتک لسقمک، بیماری آنے سے پہلے صحت کو غنیمت سمجھیے، اس کی قدر کیجیے۔ ومن حیاتک لموتک، موت آنے سے پہلے اپنی زندگی کی قدر کیجیے۔ اسی لیے قرآن کریم میں اس کی تیاری کا حکم دیا گیا، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، لوگ غفلت میں پڑے ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی ایک محدود زندگی ہے، کوئی علم نہیں، پتہ ہی نہیں ہے، دنیا کی دوڑ میں ایسے لگے ہیں، احساس تک نہیں ہے کہ جو ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں رب کے پاس جانا ہے، اللہ نے ان اعمال کے حوالے سے پوچھنا ہے جو تم کرتے رہے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب قرآن کریم میں قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے تو کیسا ہے؟ سورہ حج کی ابتدائی آیات، پہلی دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اللہ سے ڈر جاؤ، اپنے رب سے ڈر جاؤ، قیامت کا زلزلہ بہت شدید ہے، بڑا شدید ہے۔ انسان کی فطرت ساری جو وہ اپنے اندر جتنی فطرت کے مطابق سوچ رکھتا ہے اس سوچ سے کہیں بالا ہے۔ کیسا ہوگا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ۔ جس دن آپ دیکھیں گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو چھوڑ دے گی، جو وہ دودھ پلا رہی، وہ انسان ہو، جانور ہو، جو بھی دودھ پلانے والی مادہ عورت ہے، مؤنث ہے، جانور ہے، دودھ پلانے والے کو چھوڑ دے گی، پھینک دے گی۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حاملہ اپنے پیٹ کے اندر موجود چیز کو جن دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، آپ کے ذہن میں آئے گا شاید یہ
مدہوشی اور بے ہوشی یا نشے کی کیفیت ہے؟ نہیں، ما ہم بسکارا، ایسی کوئی کیفیت نہیں ہے، لیکن عذاب اللہ شدید، یہ اللہ کے سخت عذاب کی نشانی ہے جو قیامت کے روز جس کا آغاز ہونے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، میرے عزیز بھائیوں، اس دن کی تیاری ہمیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں۔ وَأَشَارَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطَى، صحابی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو انگلیوں کا اس طرح اشارہ کیا کہ جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں، کوئی فاصلہ نہیں ہے، میری نبوت کے بعد کوئی نبوت نہیں ہے، اب قیامت ہی آئے گی، اب دنیا کو اللہ کی طرف اکٹھے ہی ہو کے جانا ہے۔ یہ میرے عزیز بھائیوں یہ کیفیت ہے، اور یہ آپ نے سن لیا، یہ کیفیت قیامت کے روز ہوگی۔ اور انسان دنیا میں سوچتا ہے کہ کون سی چیز زندہ رہے گی، کون سی چیز نہیں رہے گی۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کل من علیہا فان، اس خدائے واحد بزرگ و برتر کے علاوہ کل من، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک ہی ہستی ہے جو باقی رہنے والی ہے، جسے رب العالمین کی ذات کہا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج ہم اوپر آسمان کو دیکھتے ہیں، نیچے زمین کو دیکھتے ہیں۔ یہ زمین بھی نہیں رہے گی، یہ آسمان بھی نہیں رہے گا۔ سورہ ابراہیم کی آخری آیات میں یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار وترى المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار یوم تبدل الارض غیر الارض، اس دن یہ زمین جتنی ہم کرۂ ارض دیکھتے ہیں نہیں رہے گی۔ تبدل الارض، اس زمین کو بدل دیا جائے گا، غیر الارض، اس زمین کے ساتھ جو اس کے علاوہ ہوگی۔ کیسی ہوگی کوئی انسان نہیں جانتا۔ والسماوات، آسمان بدل دیے جائیں گے۔ کیسے آسمان ہوں گے؟ کسی انسان کے وہم و گمان میں نہیں ہے وہ کیسے ہوگی۔ قرآن نے کہا ہے، ہم نے بطور مسلمان اس چیز کو مانا کہ ایسے ہی ہوگا جس طرح اللہ رب العالمین نے فرما دیا۔ اب میرے عزیز دوستو، اب بھائیو دیکھیے، قیامت قائم ہو گئی، قیامت قائم ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث میں اس کے مختلف نفخوں کے حوالے سے بتایا۔ سور پھونکا جائے گا، یہ اس وقت کی کیفیت ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سور پھونکا جائے گا، پہلا نفخہ ہوگا۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ۔ یہ 3 دنوں کی تقسیم ہے میرے عزیز دوستو بھائیو، 3 دنوں کی تقسیم ہے۔ یہ پہلا دن ہے، یوم فنا ہے، جب ساری چیز فنا ہو جائے گی، سور پھونکا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ہے جس کے یوم بعث کہتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنا ہے۔ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ سارے لوگ قبر سے اٹھ پڑیں گے، ایک قبر میں 4 4 6 6 10 10 بھی ہوں گے، اللہ اسی طرح ہی اٹھانے پہ قادر ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر کیا ہوگا؟ تیسرا دن ہے مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، جس دن سارے کے سارے لوگ اللہ کے سامنے جمع ہوں گے۔
سارے انسان آدم سے لے کر دنیا میں پیدا ہونے والے آخری شخص تک سارے کے سارے اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں. کیسی کیفیت ہوگی؟ سیدنا مقدام بن معدی کریم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں، فرمایا تقوم الساعہ، قیامت قائم ہوگی، والناس یکونون علی قدر اعمالہم والشمس یوم القیامت کمقدار میل، سورج ایک میل کی مسافت پہ آ جائے گا، ایک میل کی مسافت پہ آ جائے گا. والناس یکونون علی قدر اعمالہم، لوگ اپنی اپنی بد عملی کی بدولت اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. میرے عزیز دوست اور بھائی، مسلمان بھائی، میری بہن، فکر کیجئے اس دن کے حوالے سے، اس دن کے حوالے سے کبھی غور کیا کرو کہ جب رب کے سامنے پیش ہونا ہے، اپنی کتنی بد عملیاں ہیں جتنی بد عملی میں اپنے اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا منہم من یکون الی کعبی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک ہوگا، ان کے تھوڑے برے اعمال ہوں گے. ومنہم من یکون الی رکبتی، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا. ومنہم من یکون الی حقوی، کسی کا پسینہ اس کی کمر تک ہوگا. ومنہم من یکون الی فی، کسی کا پسینہ اس کے منہ تک ہوگا. ومنہم من یلجمہم الجاما، کسی کا پسینہ اتنا زیادہ ہوگا، اتنے بد اعمالیوں کا وہ شکار دنیا میں رہا ہوگا، نیکی کے قریب تک نہیں گیا ہوگا، وہ پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا. میرے عزیز بھائیوں، اس دن کا فکر کرنا چاہیے، اس دن کا فکر کرنا چاہیے کہ ہمارے پلے کیا ہے، ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں جو ہم رب کے سامنے پیش کر کے میرے عزیز بھائیوں رب سے نجات پا سکیں گے. ام المومنین سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن آقا نامدار سرتاج الرسل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتائیے اس دن کیا کیفیت ہوگی، کیسا حساب ہوگا؟ آپ تو کہتے ہیں حساب آسان ہونا چاہیے. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مطلب پہلا تو جو محدثین نے لکھا ہے، اللہ سے یہ دعا کریں کہ وہ خالق اور مالک حساب لے ہی نہ. فرمایا من نقش ہلک، جس سے اللہ نے کسی سوال کا جواب پوچھ لیا وہ جواب نہیں دے پائے گا، وہ تباہ و برباد ہو جائے گا. حدیث میں آتا ہے، اس کی وضاحت کو سنیے ذرا. لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، وہ دن جس کی سختی کی کیفیت آپ نے سن لی، کیفیت کیا ہوگی؟ لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، ابن آدم اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک اس سے 5 چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھ لیا جاتا. دنیا میں ہم سارے لوگ، آپ میں سے اکثر لوگ میٹرک موٹرک کیا ہے، کسی نے انٹر کیا ہے، کسی نے زیادہ کلاسز پڑھی ہیں، ماشاءاللہ ادھر ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں، اساتذہ بھی بیٹھے ہیں، قراء علماء سارے اس مجلس میں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں. آپ تصور کیجئے کہ کوئی امتحان دنیا میں ایسا ہو جس کے سوال پہلے پتہ لگ جائیں اور اس کے باوجود وہ کینڈیڈیٹ اس میں فیل ہو جائے. اس سے زیادہ کوئی بیوقوف اور احمق آدمی ہوتا ہے کہ اس کو سوالوں کا بھی پتہ تھا پھر فیل ہو گیا ہے. اس کو سوالوں کا پتہ تھا، پیپر آؤٹ ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے کہ یہ 5 چیزیں لے کر آئیے گا. حتی یسأل عن خمس عن عمرہ فیما افناہ، تجھے میں نے 25 30 40 50 60 70 سال عمر دی، کہاں پہ گزار کیا ہے. وعن شبابہ فیما ابلاہ، دوسرا سوال کہ اس عمر کا ایک اچھا حصہ آپ کو جوانی دی تھی، جس جوانی میں آپ نے تعلیم بھی آپ نے مکمل کی، جس جوانی میں آپ نے کاروبار کیا، جس جوانی میں میں نے تیری شادی کروائی، اولاد تجھے عطا فرمائی، جس جوانی میں تجھے اچھا کاروبار دیا، تیری جائیداد پراپرٹی بنوائی، تیرے لیے میں نے سارا کچھ کیا. میرے بندے اب ادھر کھڑا ہو کے مجھے بتا تو نے اس جوانی میں میرے لیے کیا کیا ہے.
میرے لیے کیا کیا؟ تیسرا سوال ان مالی، سوچئے اس کی فکر کرے میرے بھائی، ان مالی، تیسرا سوال من این اکتسبہ، کہاں سے کمایا ہے، سورسز کیا تھے، جن وسائل سے، جن ذرائع سے مال اکٹھا کر کے جائیدادیں بنائی تھی، گاڑیاں لی تھی، بچوں کے لیے وسائل پیدا کیے تھے، کاروبار کیا ہے، لیئر زندگی گزاری ہے، بتائیں مال کہاں سے کمایا تھا؟ دنیا میں آپ ماشاءاللہ ہمارے نظام عدلیہ کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. دنیا میں کوئی شخص پوچھ لے تو آپ مہنگے سے مہنگا وکیل کر لیں، اس کے بارے میں مشہور ہوتا ہے یہ کیس ہارتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ آدھے پیسے جج کو لگا دیتا ہے، وہ پورا جج ہی کر لیتا ہے. یہ دنیا ہے. اس دن یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. اس دن جبریل امین بھی، سارے فرشتے قطار بنا کے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو جرت نہیں ہوگی اللہ کے سامنے بول سکے، لا یتکلمون. تو کون سا وکیل آئے گا؟ لیس بینہ و بین اللہ ترجمان، کوئی ترجمان، کوئی سپوکس پرسن، کوئی آپ کا سولیسیٹر، کوئی وکیل نہیں ہوگا. جواب خود دینا پڑے گا، خود جواب دینا پڑے گا. کہاں سے وسائل، کن وسائل سے مال کمایا تھا، کتنا لوگوں کے ساتھ جھوٹ بولا تھا، کتنی جھوٹی قسمیں کھائی تھی کہ کاروبار میں ایسے ہی چلتا ہے. وہاں پہ بتائیے گا جا کے کیسے چلتا ہے کہ ہماری مارکیٹ میں اگر سچ بولیں تو گاہک سامان ہی نہیں لیتا، تو اللہ کو جا کے بتا دیجئے گا کہ میرا گاہک سامان نہیں لیتا تھا، میں نے اس لیے جھوٹ بول بول کے لوگوں سے ناجائز منافع کمایا ہے. اور اس کے پیچھے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ مجھ سے بہتر جانتے، کاروبار کرتے ہیں، کہ دنیا میں مارکیٹ میں کتنا جھوٹ، کتنی عیاری، کتنا فراڈ، کتنی دو نمبری، کیا کچھ چلتا ہے پیسہ حاصل کرنے کے لیے. مال اکٹھا کر لیں، جتنا ہو سکتا ہے میکسیمم کلیکشن کر لیں. تو میرے بھائیوں، چوتھی بات فیما انفقہ، مال خرچ کہاں پہ کیا تھا، مال خرچ کہاں پہ کیا تھا. اور پانچویں بات ماذا عمل فیما علم، جو اللہ نے علم سے نوازا تھا عمل کتنا کیا ہے. سوچ لیجئے ہم سارے لوگ، یہ ہمارے دوست عمومی طور پہ اس حدیث کے تناظر میں کہتے ہیں اے جو پانچواں سوال ہے مولویہ کو لوڑا ہے. یہ آپ میں سے کس کو نہیں پتہ جھوٹ بولنا ثواب کا کام ہے کہ گناہ کا کام ہے؟ یہ سوال محلے کے مولوی سے ہوگا، یہ آپ سے ہوگا. کس کو نہیں پتہ فراڈ کرنا، کسی کی جیب کاٹنا، جھوٹ بول کے مال دیانتی کرنا، بہنوں کا حصہ کھانا اور وراثتیں مارنا، جائیدادیں غبن کرنا، کریں آپ پھنسے محلے کا مولوی. اللہ رب العالمین ایسے کام نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ فاسق لوگوں کو بھی ام نجعل المتقین کالفجار، کیا ہم سورہ صاد میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار. میرا رب کہتا ہے میرا یہ قانون نہیں ہے کہ ہم متقین کو اور گناہ گاروں کو ایک ہی صف میں اکٹھا کر دیں کہ یہ بھی مال خرچتا تھا چلیں اس کو بھی متقین کے ساتھ ہی بھیج دیں. یہ میرا فیصلہ نہیں ہے. میرے عزیز بھائیوں، اس دن کے حوالے سے غور کیجیے. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، میرے عزیز بھائیوں، بات تو صرف اتنی ہے کہ ایک ہی بات ہمیں سمجھ لگ جائے. صحیح بخاری کی حدیث 6417 نمبر، اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول نقل کرتے ہیں ارتحلت الدنیا مدبرۃ والآخرۃ مقبلۃ، دنیا پیٹ پھیر کے چلی گئی ہے، والآخرۃ مقبلۃ، اب آخرت ہمارے سامنے آ رہی. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من مات فقد قامت قیامتہ، جو شخص دنیا میں مر گیا
جس کی موت واقع ہو گئی فقد قامت قیامتہ، اس کی قیامت قائم ہو گئی، جزا اور سزا کا عمل اس کے ساتھ اسی وقت ہی شروع ہو گیا ہے۔ اب سوچئے، سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَ الْبَنُونَ، یہ دنیا اور آخرت دونوں کے اپنے اپنے آگے فالوئنگ ہیں، بیٹے ہیں۔ فَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الْآخِرَةِ، آپ آخرت کے بیٹے بنیے، آخرت کے ساتھ اٹیچ ہو جائیے، آخرت کی تیاری کیجیے، اس کی فکر کیجیے۔ وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، اہل دنیا کے ساتھ دنیا کی رنگینیوں میں مت اپنے آپ کو انڈے لیجیے۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ یہ مال و دولت، یہ اولاد زینۃ الحیاۃ الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ دنیا اچھی لگتی ہے، گھر بھرا لگتا ہے، کاروبار میں بچے جائیں بندہ مطمئن ہوتا ہے، دنیا کی زینت ہے۔ لیکن یاد رکھیے دنیا کی تیاری تو کر لی۔ اے مسلمان بندے، سوچنے والے، جو آج سوچتا ہے میں اتنا مال کما لوں، میری اولاد کا میرے جانے کے بعد کیا بنے گا، کبھی خود سوچ تیرا کیا بنے گا۔ تو نے کتنی تیاری کی ہے، تو نے کیا کی ہے، تیرا کیا بنے گا۔ کبھی سوچا میری آخرت کی کتنی تیاری ہے، کبھی سوچا ہے میں نے کتنا نامہ اعمال اپنا اچھا بنا لیا ہے کہ اللہ رب العالمین کہیں ہاؤ مقرؤ کتابیہ، کہ یہ پکڑ لو دائیں ہاتھ میں اور آپ کہیں آگے سے آؤ خوشی کے ساتھ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو علم تھا، جانتا تھا کہ میں نے اپنے رب سے ملنا ہے، میرا حساب کتاب اسی طرح ہوگا۔ میرا اللہ کہتا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب بندے کو عیش و عشرت والی زندگی دیں گے، قطوفها دانیہ، جس کے خوشے قریب قریب جنت کی نعمت کی صورت میں ہوں گے۔ اللہ کریم ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں وَلَا تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا، دنیا کے بیٹے مت بنیے۔ کیوں؟ فَإِنَّ الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابًا، آج کا دن عمل کا دن ہے، جتنا عمل ہوتا ہے کر لیجئے۔ وَلَا حِسَابًا، آج آپ سے کوئی حساب لینے والا نہیں ہے، لیکن کل جب رب کے پاس پیش ہونا ہے وہاں پہ حساب ہی حساب ہونا ہے، لا عمل، عمل کرنے کی گنجائش وہاں پہ نہیں ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس دن کے لیے تیاری کیجئے۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها۔ آپ اپنے رب کے پاس کھڑے ہونے سے ڈر گئے اگر، اما من خوف مقام ربہ، کہ رب کے پاس جانا ہے، دل کانپ رہا ہے، دل تھر تھر کانپ رہا ہے۔ اس کانپنے کی وجہ اللہ کا خوف ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہے کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسا کھڑا ہوں گا۔ رات کے اندھیروں میں بندہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، دن کی گھڑیوں میں اپنے رب سے اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتا ہے، اور نیکی کی طمع اتنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں لے کر چلا جاؤں، کیونکہ وہاں پہ ایک نیکی کا بھی سوال ہو گیا تو کوئی شخص اپنی نیکی مجھے ادھار دینے پہ قدرت ہی نہیں رکھتا۔ تیاری کر لیجئے میرے بھائیوں، یاد رکھیے یہ رمضان المبارک جس کا آج آخری جمعہ ہے اس سال کا، زندگی رہی، اللہ نے صحت دی، توفیق دی، ہمت دی، اگلا سال آئے گا، کس کی زندگی ہوگی کس کی نہیں ہوگی۔ میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے بارے میں سوچ لیجئے، اپنی اولادوں کے پیچھے لگ کر، اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کر، اپنے مال دولت جائیداد اس کی فکر کرتے کرتے کہیں اپنی آخرت تباہ نہ کر بیٹھیے گا۔ میرے بھائیوں،
آپ دنیا جتنی مرضی کمائیں، لا تنس نصیبک من الدنیا، سورہ قصص کی آیت ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ دنیا کا حصہ مت بھولیے، جتنا اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہے آپ اس میں عمل کریں، محنت کریں، مال کمائیں، لیکن ذرائع حرام نہیں ہونے چاہیے، مشکوک ذرائع نہیں ہونے چاہیے، مال کا حق سالانہ طور پہ نکالا کریں، فقراء یتامہ مساکین کو یاد رکھا کریں، سارا کچھ کریں، اللہ تعالیٰ نہیں روکتے، اپنے فرائض کو پورا کریں، سنت پہ عمل کیجئے، سنت مطہرہ سے پیار کیجئے۔ یہ میرے بھائیوں 3 4 5 اصول ہیں، جب یہ کریں گے انشاءاللہ نان سٹاپ جنت میں اللہ تعالیٰ آپ کو داخلہ عطا فرمائے گا۔ میری اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو یہ فکر کرنے اور اس کے مطابق عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔